سورہ محمد قرآن کی ترتیب کے حساب سے یہ 47 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 95 ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 4 رکوع اور 38 آیاتیں ہیں۔ اس سورہ کی دوسری آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس سور کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سور میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام اور ثواب کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کفار دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دی۔ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران ان کے قتل کرنے اور کفار قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدین کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے سامنے سابقہ لوگوں کا انجام بیان کر کے انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے انجام بھی انہی جیسے ہو سکتے ہیں۔ پرہیزگاروں مسلمانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں کی صفت بیان کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینہ کو ظاہر فرما دے گا۔ اس سورت کے آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے روکا اللہ کے راستے سے، اس نے ضائع کر دیا یعنی کہ اکارت ہو گئے ان کے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اس نے دور کر دیا ان سے ان کے برائیوں کو اور اس نے اصلاح کر دیا ان کے بال یعنی ان کے حال کو۔ ذالک بان الذین کفروا، وہ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا باطلا وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، ان سب نے پیروی کی باطل یعنی کہ ناحق کی، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی ان کے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم سب ملاقات کر لو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، پھر مارو گردن پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم خوریزی کر لو ان سب سے پھر مضبوط کر لو قیدیوں کی رسی کو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو احسان کر لو اس کے بعد اور یا فدیہ لے لو یعنی کہ معاوضہ لے کے چھوڑ دو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی کرنے والے ان کے اوزار یعنی ان کے ہتھیار۔ ذالک وہ، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو، اور اگر چاہا اللہ نے البتہ وہ انتقام لے لیتا ان سے، اور لیکن تاکہ وہ بلو یعنی کہ آزمائیں، بعدکم ببعد، تم سب ایک دوسرے کو، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں، فلن یضل اعمالہم، پھر ہرگز نہیں ضائع ہوں گے ان کے اعمال، سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب وہ راہ دکھائے گا یعنی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا ان سب کی، ویصلح بالہم، اور وہ اصلاح کر دے گا ان کے بال یعنی ان کے حال کو یعنی ان کی شان کو۔
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور وہ داخل کرے گا ان سب کو جنت میں عَرَفَهَا لَهُمْ اس نے پہچان کرا چکا ہے اس کی ان کے لیے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی یعنی اللہ کی دین کی وہ مدد کرے گا تمہاری اور وہ ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو والذین کفروا فتح حاصل لہم وأضل اعمالہم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہے ان کے لیے اور اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمالوں کو ذالک بانہم کریہوا وہ اس لیے کہ وہ سب انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے فاحبطا پھر اس نے ضائع کر دیا اعمالہم ان سب کے اعمال افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا پھر نہیں وہ سب چلے پھرے زمین میں پھر وہ سب دیکھے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها تباہی ڈال دی اللہ نے ان پر اور کافروں کے لیے اسی کی مثال ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم وہ اس لیے کہ اللہ مولا یعنی کہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور یہ کہ کافر نہیں کارساز ان کے لیے صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم